کشمیر کا جو تاریخی پس منظر ہے میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا. اچھا مولانا، لیکن چلے پریزنٹ کانٹیکس میں آئے تھے. ابھی آپ کو پتا کرفیو لگا ہوا کشمیر میں، ابھی بھی ان کی بہت سے لیڈرز جو ہیں اریسٹ ہیں، ابھی بھی وہاں پہ جو ہے زندگی معمول کے مطابق نہیں چل رہی. تو یہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آزادی چاہیے، یہ جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ غلط ایک مطالبہ کرتے ہیں؟ کشمیر کی جو پاپولیشن جب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو آزادی چاہیے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. ایسا ہے، بنیادی طور پر کشمیر کے لوگ اگر کچھ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ مطالبہ ایک فارمیٹ میں ہونا چاہیے، اس فارمیٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ ریزنیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ طریقہ بھی غلط ہے. دونوں طرف سے چیزوں کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے. جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پروٹیسٹ کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ریزنیبل نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں ان کے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. میرے سامنے ایک مسئلہ ہے جو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں، اور میں پاکستان کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. 40 لاکھ ویلی میں 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کشمیر میں 15 لاکھ مسلمان اور ہیں جموں کشمیر اسٹیٹ میں، جو لداخ میں ہیں کچھ اور کچھ جموں میں ہیں. اگر آزادی ملے گی بھی تو ویلی کو ملے گی. لداخ پہ تو لداخ والے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، لداخ والوں کا کوئی معاملہ بنتا بھی نہیں، کوئی ان کا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں. ویلی کے لوگوں کی، وادی کشمیر کی ڈیمانڈ ہے. تو 40 لاکھ 45 لاکھ وادی کشمیر کے لوگ وادی کشمیر لے کر آزاد ہو گئے. تھوڑی دیر کو یہ مان لیا جائے تو جو جموں اور لداخ کے مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کے 15 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ اور 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. 40-45 کروڑ لوگ جو بھی ہوں، وہ ان کے جو بھی لیڈرز کو فکر نہیں، ان کو ہی کہ وہ ہندوستان میں جو مسلمان بستا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ ان کی کیا تناسب ہے اور وہ کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ وہ تو ہندوستان کا حصہ ہے. اسلام کے نام پر، پھر اسلام کے نام پر وہ تو ہندوستان جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ذرا سوچئے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی وہاں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہاں ان کو آزادی چاہیے اور وہ مذہب کے نام پر الگ ہو جائیں گے. اور جہاں ان کی اکثریت نہ ہو یا وہ بیچ میں ہو وہاں وہ سیکولرزم کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، برابری کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنی مسجدوں کی اذانوں کی بات کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے چلے گا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کون اپنا رہا ہے؟ جو لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، اور جو لوگ اس کو جہاد بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے وہ کیسے جہاد ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل جیوگرافیکل لڑائی ہو سکتی ہے، سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے. ان کا حق ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ہمارا خطہ آزاد کرو، ہمارے ساتھ فلاں بے ایمانی ہوئی ہے. میں اسے مان لوں گا، ہاں ہو سکتا ہے ہوئی ہو، اور اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن بندوق نہیں ہونی چاہیے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے مذہب کے نام پہ تم کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں تمہارے اسلام نے کیا سوچا ہے؟ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر کیا پڑنے والا ہے؟ جس چیز کو تم چاہ رہے ہو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کے خیال میں کیا پڑ سکتا ہے امپیکٹ؟ ہمارے اوپر امپیکٹ یہ پڑ سکتا ہے، جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس انڈیا میں، جو تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے مائنورٹی میں ہیں، مائنورٹی سے بھی اس سے بھی کوئی چھوٹا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہو، جو لاکھوں میں نہیں ہے، ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا. اور ہماری جو ہندوستانی مسلمانوں کی جن کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، ان کے جو حقوق کے لیے ہماری لڑائی ہے، اس لڑائی کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا. لیکن مولانا ہم کمزور ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے مسلم لیگ کے رہنما،
کہ ہاں ٹھیک ہے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں یا تو مرتد بنا دیے جائیں گے یا پھر یہ مار دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. ہم تو ان کی جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں, یہ اعلان کر کے گئے تھے ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے تم رہتے ہو, تمہارا ہم جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اچھی حالت میں ہم ہیں, مذہبی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے.